الحمد لله وحده والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم بالتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. میرے محترم بھائی بزرگ دوستو، سورہ حجرات کی دو آیتیں، اس سے پہلی والی آیت ہم کر چکے تھے، آیت نمبر 2 اور 3. ان آیات میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادب احترام سے پیش آنے کا اللہ. پہلے آیات کے ترجمہ سن لیجیے، پھر مختصر تشریح، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کر کے آپ فارغ کریں گے. آیات میں فرمایا، اے ایمان والو، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچی نہ کرو صلی اللہ علیہ وسلم. اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اونچی نہ کرو. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ. اور اونچی آواز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آواز بھی نہ دو جیسے تم ایک دوسرے کو آواز دیتے ہو. أَن تَحْبَطَ أَعْمَالُكُمْ، تمہارے اعمال برباد ہو جائیں گے. وَأَنْتُمْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں خبر تک نہیں ہوگی. إِنَّ الَّذِينَ يَغُضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے وقت اپنی آواز کو پست رکھتے ہیں، یہی لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے امتحان تقویٰ کے لیے چن لیا ہے. ان کے دلوں کو تقویٰ کے امتحان کے لیے اللہ نے چنا ہے، منتخب کیا. لَهُمْ مَغْفِرَةٌ، جنہی لوگوں کے لیے اللہ کی طرف سے مغفرت ہے. وَأَجْرٌ عَظِيمٌ، اور بہت بڑا اجر بھی ان کو ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ جو آیت سورت ہے نا، یہ سورت مدنی زندگی کے آخر میں نازل ہوئی ہے، سن 9 ہجری میں. اس کے بعد 1 سال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ادب سکھا رہے ہیں، ایمان والوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کس طرح پیش آنا چاہیے وہ ادب سے آ رہے ہیں. لیکن یاد تو اس سے پہلے بھی جو زمانہ ہے اس میں بھی اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سورہ اعراف میں بتایا تھا کہ میرے نبی کی عزت، میرے نبی کا احترام، میرے نبی کی تعظیم اور میرے نبی پر ایمان لانا تمہارے اوپر فرض عین ہے. یہ سورہ اعراف نے بتا دیا. صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب احترام میں ذرہ برابر نہیں کرتے تھے. واقعی ان کے کچھ لوگ دیہات سے آئے تھے، ان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں علم نہیں تھا. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر دوپہر کا وقت تھا، آپ سے آرام فرما رہے تھے. انہوں نے شور بچانا شروع کیا، اے محمد بھائی آج ہو گئے،
ہم باہر دور سے آئے، باہر ہم اس طرح کی آوازیں دینے لگے، اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو خصوصاً اور قیامت تک آنے والے انسانوں کو عموماً حکم دیا کہ میرے نبی ایسا نہیں ہے جیسے عام آدمی ہے، ایسا نہیں، یہ تو میرے خاص و خاص، جس کو کہتے ہیں وی آئی پی، یہ تو وی آئی پی ہے بھائی، اس سے زیادہ وی آئی پی کا اعلان تو کوئی ہے ہی نہیں، لہٰذا اس کے آرام کا خیال رکھو، اس کے لیے گفتگو کے وقت بھی اپنی آواز کو پست رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچی آواز گزاری نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جب یہ سورت کی یہ آیتیں نازل ہوئی، صحابہ کرام اتنے دینی الفاظ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کرتے تھے، بعض لوگوں کو بار بار پوچھنا پڑتا تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان، علی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ چاروں خلفاء 100% اپنے آپ بالکل جو نا بھائی نرمی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا 100% خیال رکھ رہے تھے۔ بعض مرتبہ ان کے کلام نے دوبارہ پوچھنا پڑا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں وہ آپ سے اونچی آواز نکالنا یا آپ کو اونچی آواز سے آواز دینا، جیسے ہم آواز دیتے بیٹے ادھر آؤ، اس طرح کرتے، یا ادھر آؤ جی، اس طرح آواز، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس طرح کی آواز دینے کی اجازت کسی کو نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں یہ چیز بالکل ناجائز ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرما گئے۔ اب دو چیزیں ہیں، ایک تو یہ کہ جب آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے میں جائیں، مجموعی طور پر پورے مدینہ میں اونچی آواز سے بولنے کی اجازت نہیں ہے۔ سب ادب، مدینہ کے ادب بڑے مشکل ہیں۔ مکہ میں آپ حج کرنے کے بعد جب مدینہ جائیں گے نا، عمرہ کرنے کے بعد جہاں کو بڑی سلیقے سے جانے کی ضرورت ہے۔ مدینہ منورہ میں علماء نے لکھا ہے مجموعی طور پر پورے مدینہ میں اور خصوصی طور پر مسجد نبوی میں، اور خصوصی طور پر جب سلام کے لیے حاضری ہو جائے اس وقت بھی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، اونچی آواز سے نہیں، دینی آواز میں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ نرم آواز میں، نرم لہجے پہ ادب، احترام، پیار، محبت، حلاوت، چاشنی، جتنے بھی مٹھاس کی چیزیں آپ کی زبان میں ہو سکتی ہیں، سلام کے وقت ان کا مظاہرہ ہے شور میں۔ اسی لیے مسجد نبوی میں حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حدیث کے اماموں میں، فقہ کے اماموں میں، امام مالک پوری زندگی مسجد نبوی میں حدیث کا درس دیتے ہیں اور اس کا پورا خیال رکھتے تھے کہ اونچی آواز سے کوئی حدیث نہ سنائے۔ مسجد نبوی میں اونچی آواز سے تقریر کرنے کی اجازت نہیں، اب بھی نہیں حضرت، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قبر مبارک میں حیا کے ساتھ، زندگی کے ساتھ، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ جمعرات کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد مسجد نبوی میں واعظ پڑھا کرتے تھے۔ ایک دن تھوڑی سی اونچی آواز سے اس کی آواز حضرت عائشہ کو سنائی دی، حضرت عائشہ کہلا بھی دی کہ تمہارا یہ اونچی آواز سے یہاں بولنا جائز نہیں ہے، اللہ نے منع کیا۔ تو ایک حکم یہ ہے جب ہم روزے رسول میں جائیں تو ادب احترام کے ساتھ آرام اور نرم اور پیار کے لہجے میں سلام پیش کریں، چیخ چیخ کر چلا کر نہیں، آہستہ آہستہ دھیمی لہجے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیجیے، صلاۃ پڑھیے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم احادیث کا کہیں درس ہو، اس درس کے دوران بولنا جائز نہیں۔ مثال کے طور پر میں آپ کو حدیث سنا، اس دوران میں کوئی اونچی آواز سے بولے
یہ ایسے ہی ہے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کے دوران اونچی آواز سے ہوگا، محدثین کے سامنے، حدیث بیان کرنے والوں کے سامنے بڑے ادب احترام کے ساتھ بیٹھ کر حدیث کو سننا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حکم کا تقاضا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کو جاننے والے علماء ہیں، آپ کے پیر صاحب جو شریعت کے مطابق، سنت کے مطابق آپ کی تربیت کرتے ہیں، اہل علم ہیں جو امت کی رہنمائی کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق، ان کے ساتھ بھی ادب احترام سے پیش آنا اس آیت کا تقاضا ہے۔ اللہ نے فرمایا اگر خدا نے خاصہ تم اونچی آواز سے میرے نبی سے بات کرنے لگو گے، میں تمہارے سارے اعمال کو ضائع کر دوں گا، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اعمال ضائع ہو جائیں گے، نیکیاں برباد ہو جائیں گے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی فرض ہے، آپ کی تعظیم بھی فرض ہے، آپ کی توقیر بھی فرض ہے، آپ کا ادب، آپ کی عزت ہر حال میں ہر مسلمان مرد عورت پر فرض عین ہے، کہیں کوئی بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے، نیک اعمال کے مجموعے کو اللہ برباد کرتے ہیں۔ اللہ برداشت نہیں کرتے اس چیز کو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی ہو۔ اللہ تعالیٰ کو یہ چیز انتہائی سخت ناپسندیدہ۔ اور دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے جو بندے میرے نبی کا احترام کرتے ہیں، اپنی گفتگو میں، اپنے اعمال میں، اپنی زندگی میں میرے نبی کا خیال رکھتے ہیں، سنتوں کا خیال رکھتے ہیں، حدیث کا خیال رکھتے ہیں، اور میں کہ ان کے دل تقویٰ میں امتحان کے لیے تیار ہیں، ان کے دل تقویٰ میں امتحان کا مرکز ہے، میں نے ان کے دلوں کو قبول کیے تقویٰ کے لیے، یعنی تقویٰ ہے تو آپ اور میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام کر سکیں گے۔ اگر دلوں کے اندر تقویٰ نہیں تو یاد رکھو لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کہاں ادب احترام کر نہیں سکیں گے۔ اس لیے دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا ان دلوں کو میں نے تقویٰ کے لیے چنا ہے، اور یہ متقی دل میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لحاظ سے ادب کرنے والے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو مسلمان اللہ کے نبی کا 100% ادب کرتا ہے، مغفرت میں ان کی پکی ہے، اور عظیم اجر بھی انہی لوگوں کے حصے میں ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ادب احترام دیتے ہیں۔ یہ حضور کی ذات کے بارے میں حکم ہے۔ اب حضور کے ازواج آپ کے پسندیدہ آپ کی بیویاں ہیں، آپ کے پسندیدہ آپ کے اولاد فاطمہ الزہرا، حسن حسین، حضرت علی رضی اللہ عنہ، آپ کے پسندیدہ آپ کا پورا خاندان بنو ہاشم، یاد رکھو ان میں سے حریم کا ادب ان آیات کی وجہ سے امت پر ضروری ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ درود شریف پڑھتے ہیں، آج میں حضور کی بیویاں شامل ہیں، آج میں حضور کے اولاد شامل ہیں، آج میں حضور کی پوری مسلمان امت شامل ہے۔ درود شریف آپ ویسے نہیں پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، آل کے لفظ میں حضور کے اولاد، آل کے لفظ میں حضور کی بیویاں، آل کے لفظ میں حضور کا پورا خاندان، آل کے لفظ میں آپ کے صحابہ سارے اور امت کے سارے مسلمان امت اس درود میں شامل ہے۔ ان سب کا ادب احترام کرنے کا اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سمجھ کر آپ کا ادب احترام کر کے آپ سے محبت کر کے پوری زندگی کامل اطاعت کرنے کی مجھے اور آپ کو توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔